میرا چچا بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا، میں بھی اسی کے پاس پڑھتی تھی۔ چچا سارے بچوں کو چھٹی کر دیتا اور مجھے بعد میں بھی پڑھاتا تھا۔ ایک دن نہ جانے اسے کیا ہوا، اس نے مجھے پکڑا اور پھر… میرا نام سدرا ہے، میری عمر اس وقت 18 سال ہے۔ یہ بات آج سے 4 سال پرانی ہے، جب میں 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت ہی اچھی تھی، میرے گھر والے بھی مجھے پورا سپورٹ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں زیادہ روپے پیسہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر ایک چیز موجود تھی۔ مجھے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ میرے گھر والے میری ہر ضرورت، ہر خواہش کو پورا کیا کرتے تھے اور بدلے میں مجھ سے صرف ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ پڑھائی تم نے اچھے سے کرنی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان کے سارے خوابوں کو پورا کر رہی تھی اور ہر سال کلاس میں اول آتی تھی۔ میرے اول آنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں ٹیوشن اپنے چچا کے پاس پڑھتی تھی۔ میرے چچا بہت ہی اچھا پڑھایا کرتے تھے، حالانکہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کی کوالیفیکیشن اور پڑھانے کا طریقہ بہت ہی اعلیٰ تھا۔ جو بھی بچہ ان کے پاس آتا وہ ہمیشہ کامیاب ہی ہوتا تھا، کوئی بھی بچہ کبھی امتحانات میں ناکام نہیں رہا۔ اس لیے چچا کے پاس لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی ٹیوشن کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کے پاس بالکل بھی وقت نہیں بچتا تھا۔ چچا لڑکیوں کو الگ پڑھاتے تھے اور لڑکوں کو الگ، لیکن میں ہر وقت ان کے پاس موجود رہتی تھی کیونکہ میں ان کی بھتیجی تھی، اس لیے مجھے وہ کچھ خاص کہا بھی نہیں کرتے تھے۔ پہلے لڑکیاں آتی اور ان کو پڑھا کر چچا چھٹی کر دیتے اور اس کے بعد لڑکے آیا کرتے تھے۔ اب میں نے ایک چیز محسوس کی تھی کہ چچا لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کو اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ چچا کی اپنی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میرے ماما بابا ان کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، لیکن ہمیں کوئی مناسب لڑکی ابھی نہیں ملی تھی، اس لیے ان کی کہیں پر بھی ابھی کوئی بات نہیں بنی تھی، اس لیے ابھی وہ کنوارے ہی تھے۔ گھر ان کا الگ تھا، لیکن کھانا وغیرہ ہماری طرف سے ہی جایا کرتا تھا۔ اور پھر بچپن سے ہی میں اپنے چچا کے پاس پڑھتی تھی۔ چچا بہت محنت اور لگن سے کام کروایا کرتے تھے۔ میری کلاس کی ایک لڑکی جس کا نام سعدیہ تھا، وہ بھی میرے چچا کے پاس ہی پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ وہ بھی میری طرح بہت ہی خوبصورت تھی۔ چچا ہر وقت اسی کے ساتھ لگے رہتے تھے، اسے پڑھانے لگتے اور کبھی اسے سمجھاتے، ہمیشہ ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتے تھے۔ جب چچا اس کی طرف دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ اس کے دل میں ضرور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ حالانکہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن مجھے ان چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہو چکی تھی۔ چچا پراسرار نظروں سے اسے دیکھا کرتے تھے۔ وہ بہت سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اس نے کبھی بھی اس چیز کو محسوس نہیں کیا تھا اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی انہیں نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ وہ یہاں پڑھنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ ہم دونوں اچھی دوست ہیں، اس لیے ہم ایک ہی جگہ پڑھیں گے تاکہ امتحانات میں اچھے نمبر آ سکیں۔ وہ میری بات مان گئے تھے اور یہاں پر پڑھنے آنے لگی تھی۔ چچا ہر وقت سعدیہ کے ساتھ ہی باتیں کرنے لگے رہتے تھے۔ میں نے کئی بار چچا کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ مجھے ڈانٹ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم پڑھنے آتی ہو اور کسی کام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بہت محنتی لڑکی ہے، اس لیے مجھے زیادہ اس پر توجہ سے پڑھانا پڑتا ہے۔ چچا کی یہ بات سن کر میں بھی خاموش ہو جایا کرتی تھی اور چچا مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ تم کوئی بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہو، تم نالائق ہو، اس لیے تمہیں محنت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر تم غیر ضروری چیزوں کی طرف دھیان دو گی تو میں تمہارے گھر بتا دوں گا۔ اس بات کی وجہ سے میں ڈر جایا کرتی تھی اور خاموش ہو جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہماری 9ویں کلاس کے امتحانات ہو گئے اور سعدیہ کے نمبر مجھ سے زیادہ آ گئے تھے۔ میں بہت پریشان بھی ہوئی تھی کہ پڑھائی میں اچھی تھی، لیکن نمبر سعدیہ کے مجھ سے زیادہ کیسے آ گئے۔
میں ہمیشہ ایک ہی چیز کو لے کر پریشان رہتی تھی اور اب میں نے پڑھنے میں اور بھی زیادہ وقت لگانا شروع کر دیا تھا۔ چچا میری محنت کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے تھے اور اب اس نے مجھے الگ سے وقت دینا بھی شروع کر دیا تھا۔ سعدیہ کے گھر والے کسی اور جگہ شفٹ ہو چکے تھے، اس لیے اس نے ٹیوشن چھوڑ دی تھی۔ چچا تھوڑا پریشان بھی رہنے لگے تھے، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اب اس کا سارا فوکس میرے اوپر ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے ہی لے کر بیٹھے رہتے تھے۔ اب خدا جانے ان کے ذہن میں کیا کیا چلنے لگا تھا اور مجھے بھی انہی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میں بہت پریشان بھی ہونے لگی تھی کہ چچا کو کیا ہو گیا ہے، وہ مجھے اس طرح کی نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی تھی کہ کبھی کچھ غلط نہ ہو جائے۔ لیکن چچا کا یہ دیکھنے کا انداز روز بروز بدلتا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے جا کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خیر میں چچا سے ایک ہی چیز کہا کرتی تھی کہ چچا مجھے پڑھا کر جلدی چھٹی دے دیا کریں۔ چچا نے کہا کہ تمہیں تو ابھی رات میں بھی مجھے کچھ وقت دینا ہوگا، اس لیے تم کامیاب ہو سکو گی۔ اب میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے نمبر پہلے ہی اچھے نہیں آئے تھے، اس لیے میں اگر انکار کرتی تو چچا میرے گھر والوں کو سارا کچھ بتا دیتا تو میرے لیے اور بھی بڑی مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ اس لیے میں خاموش ہو جاتی اور چچا جو کہتے میں وہ کرتی جاتی۔ ایک دن رات کے 9 بجے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ چچا میرے کمرے میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا پڑھائی میں دھیان ہی نہیں لگتا۔ میں پریشان تھی کہ حالانکہ میں ہر وقت کتابیں لے کر بیٹھی رہتی تھی، لیکن چچا نہ جانے کیوں مجھے اس طرح کا رویہ رکھ رہے تھے۔ چچا میرے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا۔ مجھے ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ چچا نے آتے ہی مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے ادھر ادھر چھونا شروع کر دیا۔ یہ ابھی کر ہی رہے تھے کہ میری چیخ نکل گئی۔ اتنے میں میری مما میرے کمرے میں آ گئی اور چچا بھی فوراً چلے گئے۔ میں نے اپنی مما کو سچ سچ بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہونے والا تھا۔ انہوں نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کی اور جلد سے جلد چچا کی شادی کر کے علیحدہ کر دیا اور مجھے ان کے پاس پڑھنے سے ہٹا لیا تھا، اور یوں میری عزت اور زندگی دونوں بچ گئی تھی۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان کسی بھی وقت غلبہ پا سکتا ہے۔ اب تھا تو وہ میرا چچا، لیکن جس حد تک وہ جا چکا تھا وہاں سے واپسی بہت مشکل تھی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔